کعبہ کی تعمیر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کی بدولت خداوند ذوالجلال نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر مقبول خلائق بنا دیا اور عقل سلیم اور بے مثال دانائی کا ایسا عظیم جوہر عطا فرما دیا کہ کم عمری میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے جھگڑوں کا ایسا لاجواب فیصلہ فرما دیا کہ بڑے بڑے دانشوروں اور سرداروں نے اس فیصلے کی عظمت کے آگے سر جھکا دیا، اور سب نے بالاتفاق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا حکم اور سردار اعظم تسلیم کر لیا۔ چنانچہ اس قسم کا ایک واقعہ تعمیر کعبہ کے وقت پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی ہوئی تو زوردار بارش سے حرم کعبہ میں ایسا عظیم سیلاب آ گیا کہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی منہدم ہو گئی۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ عمالقہ، قبیلہ جرہم اور قصی وغیرہ اپنے اپنے وقتوں میں اس کعبے کی تعمیر و مرمت کرتے رہے تھے، مگر چونکہ عمارت نشیب میں تھی اس لیے پہاڑوں سے برساتی پانی کے بہاؤ کا زور دھار وادی مکہ میں ہو کر گزرتا تھا اور اکثر حرم کعبہ میں سیلاب آ جاتا تھا۔ کعبہ کی حفاظت کے لیے بالائی حصے میں قریش نے کئی بند بھی بنائے تھے، مگر وہ بند بار بار ٹوٹ جاتے تھے۔ اس لیے قریش نے یہ طے کیا کہ عمارت کو ڈھا کر پھر سے کعبہ کی ایک مضبوط عمارت بنائی جائے جس کا دروازہ بلند ہو اور چھت بھی بلند ہو۔ چنانچہ قریش نے مل جل کر تعمیر کعبہ کا کام شروع کر دیا۔ اس تعمیر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور سرداران قریش کے دوش بدوش پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے۔ مختلف قبیلوں نے تعمیر کے لیے مختلف حصے آپس میں تقسیم کر لیے۔ جب عمارت حجر اسود تک پہنچ گئی تو قبائل میں سخت جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہی چاہتا تھا کہ ہم ہی حجر اسود کو اٹھا کر دیوار میں نصب کریں تاکہ ہمارے قبیلے کے لیے فخر و اعزاز کا باعث بن جائے۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے، یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں نکل آئیں۔ بنو عبدالدار اور بنو عدی کے قبیلوں نے تو اس پر جان کی بازی لگا دی اور زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق اپنی قسموں کو مضبوط کرنے کے لیے ایک پیالے میں خون بھر کر اپنی انگلیاں اس میں ڈبو کر چاٹ لی۔ 5ویں دن حرم کعبہ میں تمام قبائل عرب جمع ہوئے اور اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے ایک بڑے بوڑھے شخص نے یہ تجویز پیش کی کہ کل جو شخص صبح سویرے سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اس کو پنچ مان لیا جائے، فیصل مان لیا جائے، وہ جو فیصلہ کر دے سب اس کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ سب نے یہ بات مان لی۔ خدا عز و جل کی شان کے صبح کو جو شخص حرم کعبہ میں داخل ہوا وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب پکار اٹھے کہ واللہ یہ امین ہے، لہذا ہم سب ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس جھگڑے کا اس طرح تصفیہ فرمایا کہ پہلے آپ نے یہ حکم دیا کہ جس قبیلے کے لوگ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے مدعی ہیں ان کا ایک ایک سردار چن لیا جائے۔ چنانچہ ہر قبیلے والوں نے اپنا اپنا سردار چن لیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو بچھا کر حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر کو اٹھائیں۔ چنانچہ سب سرداروں نے چادر کو اٹھایا اور جب حجر اسود اپنے مقام تک پہنچ گیا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے متبرک ہاتھوں سے اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ اس طرح ایک ایسی خون ریز لڑائی ٹل گئی جس کے نتیجے میں نامعلوم کتنا خون خرابہ ہو جاتا۔ خانہ کعبہ کی عمارت بن گئی، لیکن تعمیر کے لیے جو سامان جمع کیا گیا تھا وہ کم پڑ گیا، اس لیے کہ ایک طرف کا کچھ حصہ باہر چھوڑ کر نئی بنیاد قائم کر کے چھوٹا سا کعبہ بنا لیا گیا۔ کعبہ معظمہ کا یہی حصہ جس کو قریش نے عمارت سے باہر چھوڑ دیا
حتیم کہلاتا ہے، جس میں کعبہ معظمہ کی چھت کا پرنالہ گرتا ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ معظمہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا، یا اس کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی؟ تو اس کی تفصیل کچھ یہ ہے، جسے حضرت امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاتم المجددین نے تاریخ مکہ میں تحریر فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کے سامنے زمین پر خانہ کعبہ کو بنایا۔ نمبر 2، دوسری مرتبہ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ تیسری مرتبہ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے فرزندوں نے اس عمارت کو بنایا۔ چوتھی مرتبہ اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس مقدس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ اور دوسری سورتوں میں بھی فرمایا ہے۔ پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ کی بھی ایک تعمیر کعبے کی ہوئی، انہوں نے بھی کعبے کی تعمیر فرمائی۔ اور چھٹی مرتبہ اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی عمارت بنائی۔ ساتویں مرتبہ قریش کے مورث اعلیٰ قصی بن کلاب نے اس کی تعمیر فرمائی۔ آٹھویں مرتبہ قریش کی تعمیر، جس میں خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی شرکت فرمائی، اور قریش کے ساتھ خود بھی اپنے دوش مبارک پر پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ نویں مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے تجویز کردہ نقشے کے مطابق کعبہ کی تعمیر فرمائی، یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح زمین کے برابر نیچے رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی سمت بنا دیا۔ 10ویں مرتبہ عبد الملک بن مروان اموی کے گورنر حجاج ابن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اس ظالم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے بنائے ہوئے کعبے کی جو عمارت تھی اسے بھی ڈھایا، اور پھر زمانے جاہلیت کے نقشہ کے مطابق کعبہ بنا دیا، جو آج تک موجود ہے۔ علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کی سیرت کی کتاب میں لکھا ہے، نئے سرے سے کعبہ کی تعمیر صرف 3 مرتبہ ہوئی۔ جدید تعمیر یہ صرف 3 مرتبہ ہوئی۔ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی تعمیر، دوسری زمانے جاہلیت میں قریش کی عمارت، اور ان دونوں تعمیروں میں 2735 سال کا لگ بھگ فاصلہ ہے۔ اور تیسری تعمیر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر، جو قریش کی تعمیر کے 82 سال بعد ہوئی۔ حضرت ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی تعمیرات کے بارے میں علامہ حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ صحیح روایتوں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ باقی تعمیروں کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ عمارت میں معمولی ترمیم یا ٹوٹ پھوٹ کی مرمت تھی، تعمیر جدید نہیں تھی۔ یعنی ان کے قول کے مطابق تعمیر جدید صرف 3 مرتبہ ہوئی، باقی مرتبہ جو تعمیر ہوئی وہ یا تو اس میں کچھ اضافہ تھا یا کچھ مرمت تھی۔ اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب و رفقا تھے، وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق تھے۔ اب ان کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیل انشاءاللہ العظیم آپ کی نظر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی رفقا، احباب، مخصوص احباب تھے، وہ سب اخلاق کی بلند منزل پر فائز تھے، عالی مرتبہ، ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مقرب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو برسوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے، اور تجارت نیز دوسرے کاروباری معاملات میں ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریک کار اور رازدار رہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے، اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، جو زمانے جاہلیت میں طبابت اور جراحی کا پیشہ کرتے تھے، طبیب تھے، یہ بھی احباب خاص میں شامل تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد یہ اپنے گاؤں سے مکہ آئے
تو کفار قریش کی زبانی یہ پروپیگنڈا سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ مجنون ہو گئے ہیں۔ پھر یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے لڑکوں کا ایک غول ہے، لڑکوں کی ایک جماعت ہے جو شور مچا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کو کچھ شبہ پیدا ہوا اور پرانی دوستی کی بنا پر ان کو انتہائی رنج و قلق ہوا۔ چنانچہ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں طبیب ہوں اور جنون کا علاج کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد چند جملے ارشاد فرمائے جن کا حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کے قلب پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ وہ فوراً ہی مشرف با اسلام ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ حضرت قیس بن سائب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے کاروبار میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریک کار رہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گہرے دوستوں میں سے تھے۔ کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ اپنے تجارتی شرکاء کے ساتھ ہمیشہ ہی نہایت صاف ستھرا رہتا تھا اور کبھی کوئی جھگڑا پیش نہیں آتا تھا۔ احباب کی تفصیل کے بعد اب آئے موحدین عرب، جو لوگ عرب میں توحید کے پابند تھے، ان سے جو تعلقات تھے اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کی نظر کریں۔ عرب میں اگرچہ ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا، مگر اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمر بن نفیل، یہ علی الاعلان شرک، بت پرستی سے انکار اور جاہلیت کی مشرکانہ رسموں سے نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ شرک و بت پرستی کے خلاف اعلان مذمت کی بنا پر ان کے چچا خطاب بن نفیل ان کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے، یہاں تک کہ ان کو مکہ سے شہر بدر کر دیا تھا، باہر بھیج دیا گیا تھا اور ان کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، مگر یہ ہزاروں ایذاؤں کے باوجود عقیدہ توحید پر پہاڑ کی طرح ڈٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ آپ کے دو شعر بہت مشہور ہیں جن کو یہ مشرکین کے میلوں اور مجمعوں میں اور ان کے اجتماعوں میں بآواز بلند سنایا کرتے تھے۔ تو کہتے ربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير، یعنی کیا میں ایک رب کی اطاعت کروں یا 1000 ارباب کی اطاعت کروں جبکہ لوگوں کے دینی معاملات تقسیم ہو چکے ہیں؟ میں نے تو لات و عزا کو چھوڑ دیا ہے اور ہر بصیرت والا شخص ایسا ہی کرے گا۔ یہ مشرکین کے دین سے متنفر ہو کر دین برحق کی تلاش میں ملک شام چلے گئے۔ وہاں ایک یہودی عالم سے ملے، پھر ایک نصرانی پادری سے ملاقات کی، اور جب آپ نے یہودی و نصرانی دین کو قبول نہیں کیا تو ان دونوں نے دین حنیف کی طرف آپ کی رہنمائی کی جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دین تھا، اور ان دونوں نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے اور وہ ایک خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ سن کر زید بن عمر بن نفیل ملک شام سے مکہ واپس آ گئے اور ہاتھ اٹھا کر مکہ میں بآواز بلند یہ کہا کرتے تھے کہ اے لوگوں، گواہ رہو کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ زید بن عمر بن نفیل کو بڑا خاص تعلق تھا اور کبھی کبھی ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ ایک مرتبہ وحی نازل ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقام بلدہ کی ترائی میں زید بن عمر بن نفیل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے دسترخوان پر کھانا پیش کیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے سے انکار کر دیا تو زید بن عمر بن نفیل کہنے لگے کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتا، میں صرف وہی ذبیحہ کھاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ پھر قریش کے ذبیحوں کی برائی بیان کرنے لگے اور قریش کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ بکری کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا
اور زمین سے گھاس اگائی، پھر اے قریش تم بکری کو اللہ کے علاوہ بتوں کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟ حضرت اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کہتے تھے کہ اے جماعت قریش، خدا کی قسم میرے سوا تم میں سے کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے۔ بخاری شریف جلد اول باب حدیث زید بن عمر بن نفیل میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب آئیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو کاروباری مشاغل تھے، بزنس کے جو معاملات ہوتے تھے، ان کے حوالے سے بھی کچھ تفصیل ہم آپ کی نظر کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اصل خاندانی پیشہ تجارت تھا، اور چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچپن ہی میں ابو طالب کے ساتھ کئی بار تجارتی سفر فرما چکے تھے، جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تجارتی لین دین کا کافی تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اس لیے ذریعہ معاش کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا، اور تجارت کی غرض سے شام و بصرہ اور یمن کا سفر فرمایا، اور ایسی راست بازی اور امانت و دیانت کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارتی کاروبار کیا کہ آپ کے شرکائے کار اور تمام اہل بازار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ ایک کامیاب تاجر کے لیے امانت، سچائی، وعدہ کی پابندی، خوش اخلاقی تجارت کی جان ہے۔ ان خصوصیات میں مکہ کے تاجر امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تاریخی شاہکار پیش کیا ہے، اس کی مثال تاریخ عالم میں نادر و یکتا ہے، اور کہیں اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ خرید و فروخت کا معاملہ کیا۔ کچھ رقم میں نے ادا کر دی، کچھ باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ کر باقی رقم بھی ادا کر دوں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھے اپنا وعدہ یاد نہیں آیا۔ تیسرے دن جب میں اس جگہ پہنچا جہاں میں نے آنے کا وعدہ کیا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، مگر میری اس وعدہ خلافی سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماتھے پر ایک ذرا بل بھی نہیں آیا، نہ ہی کوئی شکنیں آئی۔ بس صرف اتنا ہی فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ میں اس مقام پر 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سنن ابو داؤد دوسری جلد میں باب فی العدہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح ایک صحابی حضرت سائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو لوگ ان کی تعریف کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انہیں تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہوں۔ حضرت سائب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں عرض گزار ہوا، میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فدا ہوں، آپ نے سچ فرمایا، اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے شریک تجارت تھے، اور کیا ہی اچھے شریک تھے کہ آپ نے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا یا ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا تھا۔ سنن ابو داؤد دوسری جلد میں یہ حدیث پاک بھی موجود ہے۔ آپ کا جو کردار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کی ہر کوئی گواہی دیتا تھا۔ آئیں اس کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کا زمانہ طفولیت یعنی بچپنے کا زمانہ ختم ہوا اور جوانی کا زمانہ آیا، تو بچپن کی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی بھی عام لوگوں سے نرالی اور بالکل مختلف اور بے مثال تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شباب مجسم حیا اور چال چلن عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ سچائی، دیانت داری، وفاداری، عہد کی پابندی، بزرگوں کی عظمت، چھوٹوں پہ شفقت، رشتہ داروں سے محبت، رحم و سخاوت، قوم کی خدمت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبر گیری، دشمنوں کے ساتھ نیک برتاؤ، مخلوق خدا کی خیر خواہی، غرض تمام نیک خصلتوں اور اچھی اچھی باتوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی بلند منزل پر پہنچے ہوئے تھے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے انسانوں کے لیے وہاں تک رسائی تو کیا، اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔
کم بولنا، فضول باتوں سے نفرت کرنا، خندہ پیشانی اور خوش روی کے ساتھ ساتھ دوستوں اور دشمنوں سے ملنا، ہر معاملے میں سادگی اور صفائی کے ساتھ بات کرنا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاص شیوا تھا۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب خوری، بدکاری، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری، فحش گوئی، عشق بازی، یہ تمام بری عادتیں اور مذموم خصلتیں جو زمانے جاہلیت میں گویا ہر بچے کے خمیر میں ہوتی تھی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت ان تمام عیوب و نقائص سے پاک اور صاف رہی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی راست بازی اور امانت و دیانت کا پورے عرب میں شہرا تھا، اور مکہ کے ہر چھوٹے بڑے کے دلوں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برگزیدہ اخلاق کا اعتبار، اور سب کی نظروں میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خاص وقار تھا۔ بچپن سے تقریباً 40 برس کی عمر شریف ہو گئی، لیکن زمانے جاہلیت کے ماحول میں رہنے کے باوجود تمام مشرکانہ رسوم اور جاہلانہ اطوار و عادات سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن ہمیشہ محفوظ رہا۔ کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ سید المعصومین ہیں اور اللہ نے آپ کو معصوم بنا کر مبعوث فرمایا۔ ویسے بھی انبیاء سب معصوم ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سارے نبیوں کے سردار اور سید المعصومین ہے۔ مکہ شرک و بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے خاندان والے ہی کعبہ کے متولی اور سجادے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ غرض نزول وحی اور اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی اخلاق حسنہ اور محاسن افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف رہی۔ چنانچہ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں نے انتہائی کوشش کی کہ کوئی ادنا سا عیب یا ذرا سی خلاف تہذیب کوئی بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے کسی دور میں بھی مل جائے تو اس کو اچھال کر پروپیگنڈا کر کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے وقار پر حملہ کر کے لوگوں کی نگاہوں میں آپ کو ذلیل و خوار کر دیں۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہزاروں دشمن سوچتے سوچتے تھک گئے، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں مل سکا جس سے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر انگشت نمائی کر سکے، اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کردار پہ انگلی اٹھانے کے لیے کسی کو کوئی واقعہ ہرگز نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کی سیرت اتنی نرالی، بے مثال اور پاک صاف ہے کہ ہر ذی شعور آپ کے کردار کو سلام پیش کرتا ہے۔ لہذا ہر انسان اس حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہے کہ بلا شبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار انسانیت کا ایک ایسا محیر العقول اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلان نبوت کے بعد سعید روحیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر تن من دھن کے ساتھ اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان ہونے لگی کہ ان کی جانثاریوں کو دیکھ کر شمع کے پروانوں نے جانثاری کا سبق سیکھا، اور حقیقت شناس لوگ فرط عقیدت سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن صداقت پر اپنی عقلوں کو قربان کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اسلامی راستے پر عاشقانہ اداؤں کے ساتھ زبان حال سے یہ کہتے ہوئے چل پڑے، چلو وادی عشق میں پا برہنا، یہ جنگل وہ ہے جس میں کاٹا نہیں ہے، چلو وادی عشق میں پا برہنا، یہ جنگل وہ ہے جس میں کاٹا نہیں ہے۔ اب آئیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی تفصیل ہم سماعت کرتے ہیں۔ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خلوت پسند ہو گئے، اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیشتر وقت
مناظر قدرت کے مشاہدے اور کائنات فطرت کے مطالعے میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں میں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی تھی۔ بخاری جلد اول میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ غار حرا ایک بہت ہی مشہور غار ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خلوت کے ایام گزارا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار کوہ ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھیں۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور زیارت گاہ خلق خدا ہے۔ پہلی وحی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کب نازل ہوئی؟ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں علیہ السلام تک پہنچاتے رہے ہیں۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا، گلے ملا، پھر چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے، مگر اس واقعے سے جو بالکل ناگہانی طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش آیا، اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کے مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور ایک خدا کی عبادت پہ یقین رکھتے تھے اور ایک خدا کی ذات پہ ایمان رکھتے تھے، اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے
اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے، بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست و جوان ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکال دے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعجب سے فرمایا کہ کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا، لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہی فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو غار میں آیا تھا۔ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا یہ فرشتہ یعنی جبرائیل امین نظر آئے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی اور رب تعالیٰ کا فرمان اتر پڑا کہ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرما دیا اور آپ خداوند تعالی کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔